بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ تمام یوٹیوب فیملی کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اسی امید کے ساتھ کہ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس نے ایک نظر گلی کا موڑ مڑتی صوبان کی بائک کو دیکھا اور دوسری نظر سامنے گھر کے دروازے پر ڈالی۔ یہ دروازہ اور اس کے اس پار جو گھر تھا، اس کے ماں باپ کا گھر یعنی میکا، یہ سوچ کر ہی اس کی رگوں پہ سکون ہی سکون اتر گیا۔ بچپن اور جوانی کی یادوں کا مسکن، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ گھر جس میں بے ساختگیوں کا تمام عرصہ گزرا، وہ دروازے کو انگلیوں سے چھو رہی تھی، انگلیوں کی پوریں تک گنگنانے لگیں۔ اندر جانے کے بجائے یہیں کھڑے رہ کر ان خوبصورت خوشگوار احساسات میں گھر کے کچھ لمحے سو جانے کو دل کر رہا تھا۔ نم ہوا کے جھونکے سے کہیں سے آنے کے تھے، ملک جی روشنی خیالوں کے نرم بستر کا تصور ارد گرد باندھنے لگی۔ اس کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس چوکھٹ پر بیٹھ جائے اور اپنے بچپن اور گزرے دنوں میں کھو جائے۔ کوئی کندھا نہ ہلائے، نہ کوئی سسرال کی محنت مشقتیں، بے آرامی پریشانیاں جیسے صوبان کی بائک سے لپٹا غبار اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب تو جسم ہلکا پھلکا تھا، سانسیں دھیمی اور رواں دواں تھیں۔ ہر لڑکی شادی کے موقع پر کیوں روتی ہے؟ یہ اس کے رشتہ دار کیوں روتے ہیں؟ بڑی بوڑھیاں، خالائیں، مامیاں اور پھپھیاں، سب کو اپنا اپنا وہ وقت یاد آنے لگتا ہے جب میکے کی دہلیز سے نکل کر لڑکی ہر اس چیز کو الوداع کہہ جاتی ہے جو دوبارہ ویسی کبھی نہیں ملتی۔ یادیں رشتے بدلنے سے، گھر بدلنے سے، زندگی کے انداز بدلنے سے نہیں بدلتی، وہ تبدیلی سے مشروط نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ پرس کندھے پر لٹکا کر اس نے بیل پر انگلی رکھی۔ عمر دروازے پر دیکھو۔ اندر سے فوراً دادی کی آواز آئی، آدی تم بھی جاؤ بیٹا۔ غالباً کچن سے امی پکاری تھی، سونو کہاں ہو تم؟ بیل ہو رہی ہے، امارا چلائی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی، وہ بیل پر انگلی جمائے کھڑی رہی۔ توبہ توبہ، کون ہے؟ جانے کون ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے؟ امی پکاری، یہ جنید ہی ہوگا، لفنگا، جلد باز۔ پھر مسلسل ہوتی بیل پر بوکھلا کر سبھی دروازے کی جانب لپکے۔ دروازے کی دوسری جانب سے کئی آوازوں کے ساتھ دروازہ کھولا گیا۔ اس کا پورا میکا استقبال کے لیے دروازے پر موجود تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ دروازے پر کھڑے سب لوگوں کی چیخیں بے ساختہ تھیں، مہر آئی ہے، مہر تم؟ اس کے آس پاس سب ہی اکٹھے ہو گئے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ ہر کسی کا خوشی کا اظہار اپنا ہی انداز تھا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے وہ آئی بھی تو پورے 6 ماہ بعد تھی، پورے 6 ماہ بعد۔ دوسری بار چیخوں سے صحن تب گونجا جب اس نے بتایا کہ وہ 2 دن رکنے آئی ہے۔ سب خوش تھے۔ میں نے فروٹ کسٹرڈ بنانا سیکھا ہے، تمہارے لیے بناؤں گی، تمہیں میٹھا بہت پسند ہے نا؟ امارا نے اس کے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے کہا، مل کر کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے، چھت پر پارٹی بھی کریں گے اور دیر تک جاگیں گے۔ کراچی والے کزنز سے اسکائپ پر محفلیں لگائیں گے۔ اپنے اپنے طور پر سب اس کی آمد پر پروگرام سیٹ کر رہے تھے۔ اس کے اندر زندگی مسکرا رہی تھی۔ میکے کا ہر موسم ہی نرالا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشست دادی، چچی اور امی کے ساتھ لگی۔ چچی کچن میں مصروف ہونے کے باوجود باتوں میں شامل ہو رہی تھیں۔ دادی اور امی البتہ تخت پر باتوں کے ساتھ ساتھ لحافوں کی مرمت میں لگی ہوئی تھیں، بالوں میں تیل لگائے بغیر دوپٹے کے وہ ان کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ ایک عجب بے فکری تھی جس میں مزہ ہی مزہ تھا۔ تمہاری ساس کی بہن عمرے سے واپس آ گئی؟ صوبان کی پروموشن کا کیا ہوا؟ نادرہ آپا بیٹے کی منگنی کر رہی ہیں، تمہیں بھی بلاوا دیں گی، تم اجازت لے کر رکھنا، ورنہ تمہاری سانس عین وقت پر ہی بیمار پڑ جاتی ہیں۔ تمہاری نندوں کے رشتے ہوئے کہ نہیں ہوئے کہیں؟ تمہارا دیور اور کتنے سال فیل ہوتا رہے گا بلا وجہ
खर्चा करवा रहा है भाई का। और ये कैसा सूट पहन कर आ गई? ढूंढ कर पहना होगा। मैके आ रही थी, ये होलिया बना कर आते हैं माँ बाप के घर। आंखें देखो जैसे किसी बड़ी बीमारी से उठी हो। परेशानी ना करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अल्लाह खुश रखे, सुखी रहो। बच्चों का अदब और घर वालों से मोहब्बत से रहा करो। ससुराल में तो शुरुआत में यूं ही होता है, कई साल लग जाते हैं मामलात समझने और संभालने में। सुख के मौसम भी बिलाखिर आ ही जाते हैं। अरे तुम्हें तो नींद आ रही है, चलो अंदर चलो। शाबाश, कमरे में चल के लेटो मेरा बच्चा। वो कमरे में आकर लेटी और चंद ही लम्हों में बेखबर हो गई। लंबी नींद लेकर उठी तो अपने साथ लाया वाहिद जोड़ा पहनने के लिए निकाला और फ्रेश होने चल दी। पूरा घर सुनसान पड़ा था। गीले बालों के साथ खड़े होकर घर का जायज़ा लेने लगी। नज़रों के सामने ठंडा मीठा पुरकैफ मंजर था उसके मैके के घर का। शाम की खामोश लम्हों में ख्वाबनाक रात कदम रखना चाहती थी। इर्द गिर्द के घरों के किचन में खटर पटर की आवाज़ें कभी तेज़ तो कभी मध्यम सुनाई दे रही थीं। उसने सहन की लाइट्स ऑन की। सब लोग कहाँ हैं? थोड़ी ही देर में सब इकट्ठे होने लगे, हंसते और खुशबाश। पड़ोस वाली सानिया के पूरे 10 साल बाद बेटा हुआ है। सुनकर इतनी खुशी हुई कि सब ही देखने चले गए। तुम खाना खाओ, फिर मिलकर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद अम्मी 3 खूबसूरत रंगों वाले सिले हुए सूट लेकर आईं। तुम्हारे लिए बनवाए थे, पसंद आए? ये रख लो, काम आएंगे। थोड़ी ही देर बाद दादी ने 2000 अपनी मुट्ठी से उसके हाथ पर मुंतकिल करके उसकी मुट्ठी भी बंद कर ली। ये बेडशीट मेरे भाई ने गवादर से भेजी, तुम अपने बेड पर बिछाना, बहुत खूबसूरत लगेगी। चची बोली। इस बार बाकिर शुआ के 2 पर्चे दे गए हैं, एक तुम ले जाओ। रात को डाइजेस्ट पढ़ने का मज़ा ही और है। आमरा ने सब सामान के ऊपर इस माह का शुआ रखा। ससुराल में भी सब ही प्यार करते हैं, सब साथी होते हैं, रिश्ते बनते हैं, पर ये प्यार इतना सच्चा क्यों लगता है? शुआ पढ़ने में वो इतनी गुम थी कि पास पड़े मोबाइल पर मैसेज टोन बजी तो उसका ध्यान ही ना गया। जुनैद, आदि और उमर उसके लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स लाए थे। दोनों चीज़ें फ्रिज में रखकर सब ने रात का खाना मिलकर बनाने का फैसला किया। सब ही ने किचन में धावा बोल दिया। थोड़ी ही देर में वहाँ एक हड़बोंग मच गई। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए किसी ने फ्रूट धोकर कटिंग की, किसी ने बिरयानी बनाने के लिए अम्मारा की मदद की, किसी ने रायता बनाया। बिरयानी को दम पर रखने के बाद आखिर में मेहर ने सब के लिए चाय बनाई। खाने से पहले चाय पीने की क्या तुक थी भला, क्योंकि खाने के बाद हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। आज बहुत काम कर लिया है। सब ही ने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए लहक लहक कर कमर्शियल को गुनगुनाया। बातें थी, हंसी थी, सुकून था। उस दौरान मेहर के मोबाइल स्क्रीन पर बहुत मैसेजेस जमा हो गए थे। अभी रात के 9 बज रहे थे। रात का खाना खाने के बाद सब ही मिल बैठे तो बातों बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो सका। बरामदे के फर्श पर आदि के साथ लूडो खेलने लगी। अम्मारा दादी की हिदायत पर उसको दिए जाने वाले तहफ़ और सामान वगैरह एक जगह इकट्ठे करने लगी, क्योंकि कल उसे यहाँ से चले जाना था। फ्रिज से लीमू का शरबत, स्टोर से अचार के 2 मर्तबान, उसका पर्स। सोनू, जुनैद और उमर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। और क्या रहता है? हमारा सामान समेटते हुए बड़बड़ाई। आज़ादी और बेफिक्री की मुद्दत पूरी होने वाली थी। मशीनी ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर है। मंज़र बदलने लगा। दिल और दिमाग हर चीज़ से बदजन होने लगे। थोड़ी ही देर में अम्मारा उसका मोबाइल लेकर उसके पास आई। न्यू मैसेजेस की तादाद 25 हो गई है। सारे ही सोबान भाई के हैं। तुम ओपन करके पढ़ती जाओ, मैं सुन रही हूँ। उसने हर एहसास से नज़र चुराकर बेफिक्री से फ़िलहाल लूडो पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। ऑफिस के बाद खाना खाकर सोने लगा हूँ। शोबान का दूसरा मैसेज। फ्रेश होकर दोस्तों में जा रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं। मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। तुम अपने अम्मी अब्बू के पास जाकर मेरे अम्मी अब्बू को तो भूल ही गई हो।
امی کی طبیعت کل سے خراب ہے۔ بہن کی شادی کے موقع پر چھوٹا بھائی باپ سے آپی اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ دولہا بھائی کیوں نہیں رو رہے؟ باپ بیٹا آپی گیٹ تک روئیں گی، دولہا بھائی قبر تک روئیں گے۔ صوبان کی امی کی طبیعت کا سن کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ فنی میسج پر سب ہنس دیے تھے۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آتی مہرو، بس باقی میں خود پڑھ لوں گی۔ اس نے موبائل گود میں رکھ لیا۔ اب سارا دھیان صوبان اور اس کے گھر والوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ صوبان نے الماری بے ترتیب کر دی ہوگی، چولہا گندا ہو گیا ہوگا، امی وقت پر دوائیں نہیں لیتی ہوں گی، تبھی بیمار ہو گئی ہوں گی۔ اگلا میسج تھا، مہرو میں 5 دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں، امی کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی ہے، تم چاہو تو کل آ جانا، چاہو تو میرے آنے تک مزید رہ لو۔ ابھی بہت سارے میسیجز نیو بھی تھے، مگر اسی میسج کو اس نے دوبارہ پڑھا، پھر پڑھا، یاہو لڈو پر ہاتھ مار کر ساری گوٹیں بکھیر دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد صحن کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ نمبر لاتے ملاتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ادھر سے کال ریسیو کی تھی، آ گئی یاد؟ میری صوبان کا لہجہ شکوے سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے بھی تو کال نہیں کی، لو بھلا تمہارے پاس وقت کہاں تھا؟ میں نے کتنے میسج کیے، ایک بار بھی تم نے جواب نہیں دیا۔ مہرو کو غصہ آنے کو تھا، پھر جیسے ہی صوبان نے کہا کہ میں امی کی دوائیں میڈیکل اسٹور سے لے رہا ہوں جو تمہارے گھر کے پاس ہی ہے، تو مہرو بے چین ہو گئی۔ اپنے گھر کا احساس اسے ستانے لگا۔ ایک اداسی سے کہا کہ آ جائیں، میں آپ کے ساتھ گھر چلتی ہوں۔ صوبان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ ایسے 6 مہینوں کے بعد گھر آنے والی مہرو اب 6 دن بھی میکے میں رہنے کو تیار نہیں۔ گھر میں سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے مہرو نے ایک بار سوچا، میں انوکھی نہیں ہوں، ہر شادی شدہ لڑکی مہرو ہوتی ہے۔ میکے میں ہو تو سسرال کی فکر، اور اگر سسرال میں ہو تو میکے کی یاد ستاتی ہے۔ آدھی سانس ہر شادی شدہ لڑکی کی میکے میں اور آدھی سانس سسرال میں اٹکی ہوتی ہے، اور یہی کامیاب شادی شدہ زندگی کی ضمانت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔